حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء مولانا ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی قرآنہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق بالحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ حاضرین گرامی مرتبت اور عزاداران سرکار سید الشہداء، مسلسل آپ مجالس سماعت فرما رہے ہیں، یا یہ کہا جائے کہ عشق اہل بیت اطہار کی نماز ادا کر رہے ہیں۔ میرے سامنے بڑے بافہم اور علماء تشریف فرما ہیں۔ حجت الاسلام علی جناب مولانا اظہار زیدی صاحب قبلہ بمبئی سے تشریف فرما ہے۔ حجت الاسلام علی جناب مولانا شمیم الحسن صاحب قبلہ سرسی، حجت الاسلام مولانا فیروز نقوی سرسی، علامہ سید حیدر مہدی صاحب زیدی، نسیم الحسن صاحب شاعر اہل بیت میر صادق صاحب، اور سب سے اہم شخصیت جو اس سلسلے کا مقطع کہا جائے وہ سلطان الذاکرین عالی جناب ڈاکٹر شفیق حسین صاحب شفق آپ کے سامنے تشریف۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم جو دور اور دراز سے آئے ہیں اس مجلسوں کے لیے، مجلس کیا ہے؟ یہ مجلس شرافت انسانیت ہے، یہ مجلس تحفظ شریعت ہے، یہ مجلس اتباع رسول ہے، یہ مجلس ظلم، زیادتی، اتیاچار، آتنکواد کے خلاف صدائے احتجاج ہے۔ یہ مجلس محبتوں کی تقسیم ہے، نفرتوں کا خاتمہ ہے۔ ابھی جملہ نئی نسل تک پہنچائیے گا جو جملہ آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اگر یہ مجلسیں نہ ہوتی تو ہم ادیان و مذاہب کے جنگلات میں گم ہو گئے ہوتے۔ یہ مجلس حسین معرفت حسین کا سمندر ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں توجہ کیجئے۔ یہ مجلس حسین معرفت حسین کا سمندر ہے، اور ماتم سمندر کی لہریں ہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں یار؟ ارباب فہم تشریف فرما ہے۔ میرا ادبی جملہ اور ادب نواز جملہ شفیق صاحب تشریف فرما ہے۔ پھر جملہ سنیے، بچوں تک جملہ پہنچنا چاہیے۔ مجلس حسین معرفت حسین کا سمندر ہے۔ پھر جملہ ریپیٹ کرو، مجلس حسین معرفت حسین کا سمندر ہے، اور ماتم سمندر
کا فیض یہ ہے، فائدہ یہ ہے۔ لوگ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ پروردگار کا احسان عظیم ہے ہمارے اوپر کہ ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس سے بہتر جگہ کوئی اور نہیں ہے۔ ہمیں نہیں معلوم دنیا کہاں بیٹھی ہے، ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم جہاں بیٹھے ہیں یہاں سے جنت کو رستہ جاتا ہے۔ ہماری آپ کی زندگیاں تمام ہو جائیں چاہے کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، مگر ہم علی کے عین سے بھی واقف نہیں ہو سکتے۔ یہ تو خدا کا شکر ہے کہ ہم عادتاً ارادتاً عقیدتاً حکماً ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم فضائل علی پڑھیں، اس لیے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ علی علی کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ فضائل علی پڑھتے ہیں، علی کی فضیلت بیان کرتے ہیں، میں کہتا ہوں آپ بھی کسی کا ذکر کر لیجئے، شاید مایوس چہروں کے ساتھ جواب ملے ہمارے پاس کوئی ایسا ہے ہی نہیں جس کا ذکر عبادت، جس کی محبت عبادت، جس کا دیکھنا عبادت۔ ہمیں شبیر میں آنکھوں سے نکل کر آنسو، ہمیں شبیر میں آنکھوں سے نکل کر آنسو، خوش ہے رومال میں زہرا کے پہنچ کر آنسو۔ ہمیں شبیر میں آنکھوں سے نکل کر آنسو، خوش ہے رومال میں زہرا کے پہنچ کر آنسو۔ میری تقدیر کی معراج کو معلوم نہ کر، دیکھ لے خود میں سرور میں بہا کر آنسو۔ کیا کہنا ہے علی کے فضائل بیان نہ کرو، میں کہتا ہوں ہمت ہے تو خدا سے کہو کہ پورا قرآن علی کی شان میں کیوں نازل کیا ہے۔ ہمت ہے تو خدا سے کہو غدیر میں مولا علی کو کیوں بنایا ہے۔ ہمت ہے تو خدا سے کہو کہ اس دنیا میں کائنات میں تو نے ایک گھر بنوایا اس میں بھی علی کو کیوں پیدا کرایا۔ اب چونکہ میرا مزاج ہے قرآنی آیات پڑھنے کا تو علمی چیز آپ تک پہنچے گی۔ حاکم شام نے ابن عباس کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم علی کے فضائل بیان کرتے ہو، توجہ کیجئے گا۔ اس نے کہا کہ میں قرآن کی تفسیر بیان کرتا ہوں۔ کہا نہیں ہم نے سنا ہے کہ تم علی کے فضائل بیان کرتے ہو، کہا نہیں قرآن کی تفسیر بیان کرتا ہوں۔ کہا کون سی آیت پڑھتے ہو؟ کہا تو بتا۔ ابن عباس نے کہا دیکھ تو قرآن پڑھنے سے ہمیں روک رہا ہے، کہا نہیں قرآن پڑھنے سے نہیں روک رہا بلکہ علی کے فضائل بیان نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو فضائل علی پڑھنے سے روکے اس کا شجرہ حاکم شام سے ملتا ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ ابن عباس نے حاکم شام سے کہا اچھا کیا میں یہ آیت پڑھوں؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ حاکم شام نے کہا نہیں یہ آیت مت پڑھنا، اس لیے کہ یہ آیت تو اس وقت نازل ہوئی تھی جب علی رسول کے بستر پر سوئے تھے۔ آئے ہائے کیا سنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ ابن عباس نے کہا اچھا ٹھیک ہے کیا پھر میں یہ آیت پڑھوں کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ کہا نہیں یہ آیت نہ پڑھنا، اس لیے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی
روٹیاں گئی تھیں. ہائے ہائے کیا سنا. میں نے کہا میری گفتگو علمی گفتگو آپ تک پہنچ رہی ہے. حاکم شام سے پھر کہا ابن عباس نے کہ میں یہ آیت پڑھوں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کہ نہیں یہ آیت بھی نہ پڑھنا اس لیے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب یہ 5 ہستیاں چادر میں جمع ہوئے تھے. کیا کہا ابن عباس نے کہ اچھا ٹھیک ہے حاکم شام سے کیا میں یہ آیت پڑھوں. فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. کہا نہیں یہ آیت نہ پڑھنا یہ تو مباہلے میں ان کی فضیلت بیان کر رہی ہے. اب آپ انتقام قدرت دیکھیے. کیا جملہ کہہ رہا ہوں. انتقام قدرت دیکھیے کہ جو فضائل علی روک رہا تھا خود ہی بیان کر رہا ہے. ابن عباس نے کہا حاکم شام سے اچھا کیا میں یہ آیت پڑھوں کأنہم بنیان مرصوص کہ علی جب میدان جنگ میں آتے تھے تو اس طرح سے جیسے سیسا پلائی ہوئی دیواریں. کہنے نے یہ آیت نہ پڑھنا یہ تو علی کی شجاعت کا اعلان کر رہی ہے. کہ کیا میں پھر یہ آیت پڑھوں جو غدیر میں نازل ہوئی تھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کہنے نہیں یہ آیت بھی نہ پڑھنا یہ آیت تو اس وقت نازل ہوئی تھی جب علی غدیر میں مولا کا شام نے ابن عباس کو بلا کر کہا کہ علی کی فضیلت بیان نہ کر. ابن عباس نے کہا تھا تو مجھے قرآن پڑھنے سے روک رہا ہے. تو انہوں نے جواب میں آیتیں پڑھنا شروع کی اور وہ قرآن کہ جو علی کی فضائل بیان کر رہا ہے آیتیں پڑھتے گئے. اس کے بعد ابن عباس نے کہا کہ کیا میں یہ آیت پڑھوں. کون سی کا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. کہ علی نے جب حالت رکوع میں انگوٹھی دی تھی کہ یہ آیت نہ پڑھنا یہ تو علی کی ولایت کا اعلان کر رہی ہے. جہاں تک آواز جا رہی ہے 2 منٹ کے لیے جملہ سن لیجئے. ابن عباس نے کہا اچھا تو مجھے قرآن کی وہ آیت بتا دے جس میں علی کی فضیلت
یہ سوچ رہا تھا کہ اس میں علی کی فضیلت نہیں ہوگی. کہ کون سی آیت؟ کہ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین کو زلزلہ آئے گا. ابن عباس نے کہا کہ تیری بدقسمتی یہ ہے کہ اس میں بھی علی ہے. مدینے میں زلزلہ آیا تو لوگ اپنے اپنے گھروں میں گھس جا رہے تھے. علی اپنے گھر سے نکلے، صحرائے مدینہ میں آئے، زمین کو ٹھوکر ماری، آواز ساکت ہو جا، تو تراب ہے، میں ابو تراب ہوں. قد بونا ہو تو اپنے آپ کو علی سے ناپنے کی کوشش نہ کرنا. توجہ کیجئے گا بھئی، قد بونا ہو تو اپنے آپ کو علی سے ناپنے کی کوشش نہ کرنا. اس لیے کہ علی کے برابر کوئی آ ہی نہیں سکتا، علی کو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا. علی کو سمجھنے کے لیے یا تو خدا ہونا پڑے گا یا رسول خدا ہونا پڑے گا. علی کو کون سمجھ سکتا ہے؟ بہلول دانا دریا میں بیٹھے ہوئے، کوزے کے اندر دریا کا پانی بھر رہے ہیں. لوگوں نے پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہ اس پوری دریا کا پانی اس کوزے میں بھر رہا ہو. کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ اتنا بڑا دریا اس چھوٹے سے کوزے میں کیسے آ سکتا ہے؟ کہ دنیا کو یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ اتنا بڑا علی تمہاری چھوٹی عقلوں میں کیسے آ سکتا ہے؟ یا علی، آپ کی مخصوص دعا ہے عباس. کیا کہنا ہے؟ یا علی، آپ کی مخصوص دعا ہے عباس. حق معصوم گلابوں میں پلا ہے عباس. کیا کہنا؟ حق معصوم گلابوں میں پلا ہے عباس. تو ایک چلو میں اٹھا کر تیری قوت دریا سارے پانی کا وزن توڑ رہا ہے عباس. سارے پانی کا وزن توڑ رہا ہے عباس. اور نعرہ حیدری. رک جائیے نہیں، مجھے معلوم ہے مجلس کا ماحول کیسے. اب آپ سنیے، حیدر جو تیرے نام کا نعرہ نہیں لگتا. ہائے ہائے ہائے، جہاں تک چہرے دیکھوں گا، چہرے پڑھوں گا. حیدر جو تیرے نام کا نعرہ نہیں لگتا، مجلس ہو کے جلسہ مگر اچھا نہیں لگتا. مگر اچھا نہیں لگتا. میں کیا میرے اشکوں کو بھی آنکھوں سے نکل کر، میرے اشکوں کو بھی آنکھوں سے نکل کر فردوس بری جانے میں لمحہ نہیں. نصیر بھائی بہترین شاعر، ہمارے نصیر بھائی بہترین شاعر، ہندوستان کی جان پہچان. میں کیا میرے اشکوں کو بھی آنکھوں سے نکل کر علامہ حضرت صاحب فردوس بری جانے میں لمحہ نہیں لگتا. اور جو گود میں مار
بچہ ہو تو اچھا. جو گود میں ماں کی نہ کرے شاہ کا ماتم، اپنا بھی جو بچہ ہو تو. اور یہ معجزہ دے رہا ہوں ایک شعر کے اندر، آپ اس پر دیکھئے گا. جو گود میں ماں کی نہ کرے شاہ کا ماتم، اپنا بھی جو بچہ ہو تو اچھا نہیں لگتا. مر جائے اب یہ سب تیرے ماتم، آئے ہائے ہائے، یہ بس تیرے ماتم ہی کا اعجاز ہے مولا. کیا کہا جملے میں؟ یہ بس انجمن بیٹھی ہوئی ہے، مشہور معروف انجمن خلچہ اسلام، نظر کر رہا ہوں ان کی. یہ بس تیرے ماتم ہی کا اعجاز ہے مولا. مر جائے عزادار تو مردہ نہیں. علی کا چاہنے والا منافقت کے خلاف، علی کا چاہنے والا منافقت کے خلاف خاموش رہ نہیں سکتا، ضرور بولے گا. تو جناب میثم تمار کی قسم دے دو، علی کے نام پر گونگا ضرور بولے گا. رسول اسلام نے ارشاد فرمایا، لاؤ کوئی ایسا جو سرکار کی حدیث انا وعلی من نور واحد، یہ کسی معمولی انسان کا ارشاد نہیں، کسی معمولی انسان کا فرمان نہیں، یہ اس کا ارشاد ہے جو اپنے وقت کا بادشاہ بھی ہے، گوریا نشین بھی ہے، رسول بھی ہے، رسولوں کا سردار بھی ہے، سخاوت کا تاجدار بھی ہے، عبادتوں کا مرکز بھی ہے، رحمت للعالمین بھی ہے، محسن اسلام بھی ہے، بانی احکام بھی ہے، حافظ قرآن بھی ہے. میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں، ہم دیکھنے میں دو ہیں، سیرت ایک ہے، شخصیتیں دو ہیں، کردار ایک ہے، پھول دو ہیں، خوشبو ایک ہے، شمع دو ہیں، روشنی ایک ہے، آفتاب دو ہیں، نور ایک ہے. سب سے پہلے قدرت نے اسی نور سے لوح قدرت کو زینت دی، پیشانی آدم کو مزین کیا، زمین آدم میں اسی کی تنویر تھی، کوہ طور پر اسی کا جلوہ تھا، پشت ابراہیم میں اسی کا ظہور تھا. ایک حصہ نور سے جناب عبداللہ کی قسمت کا ستارہ چمکا، تو دوسرا حصہ نور سے جناب ابو طالب کی تقدیر روشن ہوئی. ایک شمع رحمت بن کر آیا، دوسرا شمع الفت بن کر آیا. ایک نور کے دو حصے اپنے اپنے مقام پر علیحدہ علیحدہ خاصیتیں لیے ہوئے، والشمس والقمر کی تفسیر بن کر اس کونین میں ضیاء بار ہوئے. یہی نور محبت علی جس دل میں آ جائے وہ نورانی بن جائے. یہی نور مومن اور منافق کی پہچان بتاتا ہے. یہی نور اگر میدان میں نظر آئے تو ولی ہوتا ہے، مسجد میں نظر آئے تو علی ہوتا ہے. کیا
شیعہ شیخ آپ ادھر متوجہ رہیے. دیکھیے میں دنیا کے تمام مسلم ممالک جو آج یہودیوں کی دلالی کر رہے ہیں، یقین جانیے گیدڑ کی 100 سال کی زندگی شیر کی 1 دن کی. آج پوری دنیا میں مسلمان ذلیل ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ در اہل بیت اطہار سے دوری کا نتیجہ ہے. ارے جو مسلم قیادت یزید کو پلید نہ کہہ سکے وہ اسرائیل کو دہشت گرد کیسے کہے گی؟ کیا کمال ہے. در اہل بیت اطہار پہ آ جاؤ. میں تمام دنیا کے مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جسے آپ کا دل چاہے اسے مانیے، جسے آپ کا دل چاہے اسے امام مانیے، جانشین مانیے، خلیفہ مانیے، رہبر مانیے، جو چاہے وہ مانیے، مگر یہ دیکھ لیجئے کہ آپ جسے مان رہے ہیں اس نے آپ کے مشکل وقت میں آنے کا وعدہ کیا ہے یا نہیں کیا؟ کیا کہہ رہا ہوں بھئی؟ جسے آپ امام خلیفہ جانشین تسلیم کر رہے ہیں اس نے آپ کے مشکل وقت میں آنے کا وعدہ کیا ہے یا نہیں کیا؟ تاریخ کہے گی جسے نبی بلاتے رہے جب وہ نبی کے بلانے بنایا. اور اصل مشکلیں زندگی میں نہیں آتی، اصل مشکلیں مرنے کے بعد آئے گی. کیا پہلے مشکل روح کے نکلنے کی مشکل، قبر کی مشکل، حشر و نشر کی مشکل، پل صراط کی مشکل. ارے پوری کائنات میں کوئی دکھاؤ جس نے وعدہ کیا ہو سوائے ایک علی کے. آپ نے آواز دی میری محبت کو دل میں بسا لو، جب مرو گے تو ملک الموت بعد میں آئے گا، میں پہلے آؤں. لوگ کہتے ہیں کہ علی قبر کے اندر کیسے مدد کریں گے، اتنی مٹی اتنے برگے ہوں گے. میں کہتا ہوں جسے کعبے کی دیوار نہ روک سکے، لوگ کہتے ہیں کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. سوال ہے کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا، مجلسیں نہ ہوتی تو کیا ہوتا، عزاداری نہ ہوتی تو کیا ہوتا. کبھی ان عقل کے اندھوں سے پوچھئے، سوال کیجئے کہ یہ بتاؤ اگر خدا نہ ہوتا تو کیا ہوتا. بس سمجھیں بھئی اگر کعبہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا، اگر قرآن نہ ہوتا تو کیا ہوتا، کہ کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا، مجلسیں نہ ہوتی تو بتائیے کیا ہوتا. ہم بتاتے ہیں کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. سمجھ لو اگر کربلا نہ ہوتی تو نہ اذانیں ہوتی، نہ نمازیں ہوتی، نہ مسجدیں ہوتی، نہ عبادتیں ہوتی، نہ انسانیت ہوتی، نہ مظلومیت ہوتی. ان سب کو جو بچا جائے اسے حسین کہتے ہیں. محسن نقوی شہید کے 4 مصرے پڑھ رہا ہوں. محسن نقوی شہید کے فروع دین بچا گئے کربلا والے،
دین کیا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تمام چیزیں فروع دین میں ہے۔ فروع دین بچا گئے کربلا والے، ورق ورق یہ کہانی بکھر گئی ہوتی، ورق ورق یہ کہانی بکھر گئی ہوتی، بچا گیا اسے سجدہ حسین کا، ورنہ نماز عصر سے پہلے ہی مر گئی۔ کیا کہنا ہے؟ بچا گیا اسے سجدہ حسین کا، ورنہ نماز عصر سے پہلے ہی مر گئی ہوتی۔ ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ نماز تو یزیدی بھی پڑھ رہے تھے، سجدے تو ادھر بھی ہو رہے تھے، تلاوتیں تو ادھر بھی تھی، نماز ادھر بھی تھی، نماز ادھر بھی تھی۔ توجہ رکھیے گا، یاد رکھیے کہ ادھر شکل نماز تھی، ادھر روح نماز تھی، ادھر جان نماز تھی۔ ماتم کے مخالف کو نمازی نہ سمجھنا، شبیر کا مجرم ہے، مصلی پہ کھڑا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، آپ نے بڑی آسانی سے شعر سن لیا۔ اب آپ اس کا سمجھیے کہ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ یہ بتائیے کہ کس نے بچایا نماز کو؟ کس نے بچایا نماز کو؟ امام حسین نے۔ کیا بچایا؟ نماز کس کے لیے بچائی ہے؟ کس کے لیے بچائی ہے نماز؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں نماز امام حسین نے کس کے لیے بچائی ہے؟ فخر سے کہیے نا کہ ہمارے لیے بچائی ہے۔ اگر ہمارے لیے بچائی ہے تو کوئی حسینی بے نمازی ہو نہیں سکتا۔ میں نے دیکھی کوئی حسین کا ماتمدار، حسین کا ذکر کرنے اور سننے والا کوئی بے نمازی ہو نہیں سکتا۔ اسی لیے امام حسین سے جب بیعت کا سوال ہوا تھا تو امام نے جملہ ارشاد فرمایا تھا، مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ مجھ جیسا امام حسین کو کہنا چاہیے تھا میں تیری بیعت نہیں کروں گا، لیکن امام نے یہ نہیں فرمایا۔ امام نے فرمایا مجھ جیسا تجھ جیسے کی۔ امامت کا جملہ ہے، قیامت تک کے لیے جانے والا تھا۔ امام نے آواز دی ہر دور میں یزیدی ہوں گے۔ ہائے 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 کیا کرو، ہر دور میں کچھ کردار یزیدی ہوں گے، لیکن جو حسین کا ماننے والا ہے وہ اس کی بیعت کر نہیں سکتا۔ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا یزید جیسے کی۔ ہائے ہائے ہائے، یزید کیسا؟ ایک جملے میں تعریف پڑھا، یزید کیسا؟ ہم کیوں بتائیں کہ یزید کیسا؟ جس کا یزید ہے وہ خود دیکھے کہ یزید کیسا۔ بہت بات بڑھے گی تو اتنا کہیں گے کہ ہر بیٹا اپنے باپ دادا پر جاتا ہے، جیسے اس کے باپ دادا ویسا یزید۔ ہم تو یہ بتائیں گے حسین کیسا، ہائے ہائے حسین کیسا۔ نبی نے آواز دی، میں بتاتا ہوں حسین منی وانا
حسین نام نہیں ہے تاریخ میں سوائے حسین کے. یزید نام بہت مل جائیں گے کربلا سے پہلے، لیکن انقلاب حسین کا معجزہ دیکھیے کہ کربلا کے بعد حسین ہر جگہ مل جائیں گے، یزید کا نام و نشان نہیں ہے. امام حسین نے اس نام کو قیامت تک کے لیے ایسا ذلیل کر دیا کہ اب کوئی یزیدی بھی ہوتا ہے تو سر جھکا کر نام لیتا ہے. یہ آپ حسینی ہیں جو سر اٹھا کر نام لیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں اب کچھ ہیں، بعض ہیں جو کہتے ہیں کہ یزید کو برا نہ کہو، ہو سکتا ہے کہ اللہ بخش دے، معاف کر دے، رضی اللہ کہو، رضی اللہ کہو. کسی بڑے خطیب کا جملہ ہے تو اب جس کے آگے بھی رضی اللہ لگا ہوا ہو اس کے کردار کو دیکھو کہ یہ کیسا ہے. میں کہتا ہوں ساری دنیا مل کر بھی اگر یزید کو رضی اللہ کہے تو یزید رضی اللہ نہیں ہو سکتا، کہنے والا لعنت اللہ ضرور ہو جائے گا. آپ بہت بات بڑھے گی تو یزید کے نام پر مجمع جمع کر ہم حسین کے نام پر مجمع کو بلاتے ہیں، اور پھر کسی میدان میں، کھلے میدان میں آ تو یزید کی ماں کا کردار بیان کر، ہم حسین کی ماں کا کردار. پھر دیکھیے کہ کس کا چہرہ اترتا ہے اور قاتل کس کے گھر سے نکلتے ہیں. آؤ حسین کا غم مناؤ. ہماری زندگی کا وجود غم حسین ہے، ہماری بقا کا سبب ماتم حسین ہے. ہم جمع ہوتے ہیں تو ذکر اہل بیت اطہار کے لیے. کون حسین جسے فاطمہ زہرا نے چکیاں پیس پیس کر کھایا. مقاتل میں ہے. ایک بات یاد رکھیے کہ شہزادی ہم سے فضائل سننے نہیں آتی، ہم کیا بیان کریں ان کی عظمت کیا ہے. شہزادی آپ کے آنسو لینے آتی ہے، شہزادی آتی ہے آپ کے آنسوؤں کے لیے. اور مختل کی روایت ہے کہ جہاں بھی مصائب کربلا بیان ہوتے ہیں وہاں 3 بیویاں ضرور آتی ہیں. بات متوجہ ہو جائیے، رات کا وقت ہے، میں اسی مناسبت سے مسائل پڑھوں گا. 3 بیویاں ضرور آتی ہیں. ایک نبی کی بیٹی، ایک علی کی بیٹی، اور تیسرا نام لوں آپ کے سامنے، ایک حسین کی بیٹی. خدا کسی کو بچی کو 4 سال کی عمر میں وہ مصیبتیں اور وہ غم نہ دکھائے جو حسین کی بیٹی سکینہ نے دیکھا. ہاں بس متوجہ ہو جائیے، مصائب ہوں. جب آپ کو جناب سکینہ روتا ہوا دیکھتی ہیں تو پھوپھی اماں سے کہتی ہیں، پھوپھی اماں کاش یہ رونے والے اگر کربلا کے میدان میں ہوتے تو شمر میرے گوشوارے نہ کاٹتا، شمر میرے تماچے نہ لگاتا، شمر میرے تازیانے نہ لگاتا. ہاں آپ کے آنسوؤں پر بڑا اعتماد ہے جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کو. ہاں حسین کی 4 سال کی بیٹی، آپ کی 4 سال کی بیٹی ہوگی. مجلس کے بعد غور سے دیکھیے گا کہ بچی کے رخسار پیار کے قابل ہوتے ہیں یا تماچوں کے قابل ہوتے ہیں.
جہاں تک آپ کھڑے ہوئے ہیں محمد صاحب کے لیے اپنی نظروں کو جھکا لیجئے اگر آنسو نہ آئے، اور سیدہ کو پرسا دے لیجئے۔ ہائے ہائے شہزادی، ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے، یہ اس وقت رات کا سناٹا ہے۔ ہاں یہاں روشنی کا انتظام ہے، کمیٹی کی طرف سے اچھا انتظام کیا ہے، لیکن ذرا تھوڑی دیر کے لیے شام غریبہ میں آ جائیے، شام غریبہ میں آ جائیے، آپ کے لیے روشنی کا انتظام ہے، پانی کا انتظام ہے۔ ذرا سکینہ کے دل سے پوچھئے، جب رات کا سناٹا، خیموں میں آگ لگ رہی ہے، ارے ظالم جب بچے نکلتے ہیں تو نیزے کی انیوں سے آگ کے شعلوں کے سپور۔ شام غریبہ کا منظر دکھاؤ، جب خیموں میں آگ لگ رہی تھی تو راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک کم سن بچی، 4 سال کی بچی خیموں سے نکل، ایک مرتبہ دامن میں آگ لگی ہوئی تھی، مقتل کی طرف دوڑ رہی تھی، مقتل کی طرف جا رہی تھی۔ حمید بن مسلم کہتا ہے کہ مجھے ترس آ گیا کہ 4 سال کی بچی ہے، کہیں جل کر ختم نہ ہو جائے۔ یہ اس کے پیچھے دوڑا، بچی اور تیز دوڑی، یہ اور اس کے پیچھے تیز دوڑا، لیکن 3 دن کی بھوکی پیاسی، ارے کتنا تیز دوڑتی۔ حمید بن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا بچی منہ کے بال زمین بھاگے گا۔ حمید بن مسلم کہتا ہے کہ میں قریب پہنچا، جیسے ہی قریب پہنچا چاہتا تھا کہ بچی کے دامن کے آگ کو بجھا دے۔ ایک مرتبہ بچی نے ہاتھوں کو جوڑا، آواز دی، اے شیخ مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں سیدہ کی پوتی۔ ہائے ہائے آل محمد پر یہ وقت آ گیا نا، ہائے ہائے 4 سال کی بچی۔ حمید کہتا ہے کہ میں نے بچی کے دامن کے آگ کو بجھایا، جب اس نے رحم دل پایا تو کہا اے شیخ ایک مہربانی اور کر دے، ایک احسان اور کر دے۔ کہا کیا؟ کہا مجھے نجف جانے کا راستہ۔ ماتم کرتے رہیے، ماتم کرتے رہیے، سر و سینہ پھیرتے رہیے۔ یہی کسی پہلو میں سیدہ بیٹھی ہے، کسی کے پہلو میں جناب سکینہ بیٹھی ہے، آنسو بہاتے رہیے۔ کہ بچی نجف جا کر کیا کرو گی؟ کہ اپنے دادا کی قبر پر جاؤں گی اور فریاد کروں گی، دادا۔ ارے ہمارے سر سے چادریں چھینی گئی۔ ہاں میں نے روایت سنی ہے کہ جب خیموں میں آگ لگ رہی تھی تو شمر ملعون ایک مرتبہ آگے بڑھ رہا تھا، علی کی بیٹی آپ پیچھے ہٹ رہی تھی، شمر آگے بڑھا، قیامت کا جملہ جب یاد آئے روئیے گا۔ ایک مرتبہ شمر اور آگے بڑھا، علی کی بیٹی ایک مرتبہ پیچھے ہٹی، چاہتا تھا کہ سر سے چادر کو اتارے لیکن ہمت نہ ہوئی، نیزے کی انی کو بڑھایا، زینب کے سر سے چادر کو اتارا اور لے کر نہر فرات کی طرف چلا۔ آواز دی، عباس، ارے زینب کی چادر۔ ہائے 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 یہ ہے مجلس خدا کی نوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ ہاں 4 سال کی بچی کے مسائل پڑھتے ہیں۔ ہاں باپ بیٹھے ہیں، آپ کی 4 سال کی بچی ہے نا، اے باپ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں دل پر ہاتھ رکھ لیجئے، دل پر ہاتھ رکھ لیجئے۔ جب خیمہ میں آگ لگ گئی، زینب ام کلثوم نے دیکھا سکینہ نہیں ہے، سکینہ نہیں ہے۔ آواز دی بہن چلو ذرا سکینہ کو تلاش کریں۔ دیکھو رات کا سناٹا ہے نا، میں مقتل آگے پڑھوں گا، رات کا سناٹا ہے نا، بس تھوڑی دیر کے لیے میرے ساتھ خیام حسینی میں چلیے، کربلا میں چلیے۔ میں ابھی ہو کر آ رہا ہوں کربلا مولا، ابھی خیام گاہ حسینی میں مجلس پڑھ کر آ رہا ہوں۔ میں نے وہاں دیکھا سب سے آگے عباس کا خیمہ ہے۔ میں نے وہاں سوچا سب سے آگے عباس کا خیمہ کیوں ہے، سب سے پیچھے زینب کا خیمہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ عباس کو یہ گوارا نہیں ہے کہ کسی نامحرم کی آواز ارے زینب کے کانوں تک۔ لیجئے
مقتل میں نے آگے بڑھا دیا. ہاں ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ زینب نے ام کلثوم نے دیکھا ایک بچی نہیں ہے, ایک بچی نہیں ہے, کا سکینہ نہیں ہے, آؤ بہن زینب ذرا چل کر تلاش کریں. اب آپ سوچئے رات کا سناٹا ہے, مقتل ہے, کہیں علی اکبر کی لاش ہے, کہیں عباس کی لاش ہے, کہیں قاسم کی لاش کے ٹکڑے بکھرے ہوئے ہیں, اور کہیں 6 مہینے کے بعد زینب نہر فرات کے قریب آئی, آواز دی بھیا باپ. ارے سکینہ تو نہیں آئی, کوئی آواز نہیں آئی. علی اکبر کے لاشے کے قریب آئی, آواز دی بیٹا علی اکبر. ارے سکینہ نہیں مل رہی, ایک ایک لاشے کے قریب جاتی ہے, آواز دیتی ہے, کوئی آواز نہیں آئی. اب زینب نے آواز دینا شروع کی, سکینہ سکینہ. ایک قتل گاہ سے آواز آئی, آہستہ بولو, سکینہ میرے سینے پر آرام کر رہی ہے. سر کو جھکا لو, آنسو نہیں آ رہے, سر کو جھکا لیجئے. لیکن جن کے آنسو ہیں سیدہ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے. ہاں میں نے مجلس کو تمام کر دیا. لیجئے آخری روایت سن لیجئے. اب آپ کو جناب سکینہ کی مصیبتیں معلوم ہو گئی, غم معلوم ہو گئے نا. ہاں عزیزو, شمر کے تازیانے یاد ہے نا, شمر کے تماچے یاد ہے نا. جب قید خانہ شام میں سکینہ نے خواب میں بابا کو دیکھا, خواب سے بیدار ہوئی, آواز دی پھوپھی اماں ابھی بابا مجھے لینے آئے تھے. ہائے میرے بابا کہاں ہے, ہائے میرے بابا کہاں ہے. بابا کا ماتم شروع ہوا, ظالم کو معلوم ہوا, کہا سر بھیج دے, حسین کا سر بھیج دے. عزیزو میں جملہ نہیں پڑھ سکتا, بس آپ کے سامنے اشارہ کروں گا. دشت کے اندر ظالم سر لے کر آیا, سامنے اہل بیت اطہار بیٹھے ہوئے ہیں, سکینہ بیٹھی ہوئی ہے. ظالم نے دشت پیش نہیں کیا, بلکہ ایک مرتبہ حسین کے سر کو اٹھایا, سکینہ کی گود میں آیا, منہ پر بویا دیا, اے بابا. ارے تماچے لگے, اے بابا. گوشوارے اتر گئے, اے بابا. ارے تیار بتیار. اجرکم اللہ, آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. لیجئے ممبر چھوڑ رہا ہوں. ہاں روتے روتے ایک مرتبہ سکینہ نے سر سید سجاد کو دیا, کہا سید سجاد بھیا سر کو پکڑ لو. سر کو اٹھایا, سکینہ لیٹ گئی, قید خانے میں لیٹ گئی. کہا اس سر کو مجھے دے دو. بابا کے سر کو لیا, اپنے سینے پر رکھا, اپنے ننھے ننھے ہاتھ بابا کے بالوں میں ڈالے. اے بابا, اے بابا میں سکینہ ہوں, سکینہ. اے بابا مجھے اپنے پاس بلا لیجئے. اے بابا اب مجھے نیند نہیں آتی. بس فریاد کرتی جاتی ہے. روتے روتے سکینہ خاموش ہو گئی. جناب زینب یہ سمجھی شاید سکینہ کو آرام آ گیا, آہستہ سے آگے بڑھی, آواز دی بیٹا سید سجاد, سکینہ کو باپ کے سر سے جدا کر لو. بس ایک مرتبہ سید سجاد نے بابا کے سر کو ہٹایا, سکینہ کے نبض کو دیکھا. ہائے راتوں کو رونے والا, بچے اس دنیا سے گزر گئی, بیمار آگے بڑھا. ایک مرتبہ غسالہ آئی, غسل دینا چاہتی تھی لیکن ایک مرتبہ دور ہٹ گئی. آواز دی, اے بی بی ذرا میرے قریب آ جاؤ, یہ بتا دو اس بچی کو کیا بیماری تھی. اس بچی کو کیا بیماری تھی؟ کہ کوئی بیماری نہیں تھی. اس نے کہا جب میں چاہتی ہوں کہ اس کے پیرہن کو اس کے جسم سے جدا کروں تو پیرہن کے ساتھ اس بچی کا گوشت
مرتبہ بیمار نے اٹھایا، قبر کے قریب پہنچے، مقتل میں ہے، 2 ہاتھ بلند ہوئے، لاؤ میرے بچے کو دے دو۔ مقتل کا جملہ ہے کہ جب سکینہ کو سید سجاد ارے قبر سپرد کر رہے تھے تو سکینہ کے لبوں میں جنبش ہوئی، آواز دی، ارے ذرا پوچھ کر بتا دو کہ جو یتیم بچی قید خانے میں مر جاتی ہے اس کی قبر پر ارے شبر تو نہیں آتا۔ ارے شبر تو نہیں آتا۔ ہمیں کہوں گا شہزادی، ارے شبر نے تماچے لگائے، تازیانے لگائے، دیار بدیار 4 سال کی بچی اس دنیا سے ماتم حسین